قرآن مجید سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اپنی زندگی کو رب رسول کے احکامات کی روشنی میں گزارنے والے بن جاؤ۔ روزہ ایک پریکٹس ہے، ایک مجاہدہ ہے، ایک جد و جہد ہے۔ جد و جہد کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد۔ صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا۔ حلال رزق سامنے پڑا ہے، حلال مشروب سامنے پڑا ہے، حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے، لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا، اللہ کی رضا کے لیے رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ صوم کا معنی رکنے کے ہیں، پرہیز کرنے کے ہیں، بچنے کے ہیں۔ ہر چیز موجود ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو لہٰذا کھا نہیں سکتے۔ تو رب فرماتے جب جائز چیزیں تو میری مرضی کے بغیر میرے حکم کے نہیں کھا سکتا، تو نے رکنا ہے تو حرام کیسے کھا لیتا ہے؟ جائز چیز کے لیے تجھے حکم ہے، میں کہوں تو کھائے گا، میں کہوں تو نہیں کھائے گا۔ میں نے حکم دے دیا جائز ہے، روٹی ہے، کھانا ہے، گوشت ہے، تیری فریج میں پڑا سارا کچھ، تو با اختیار ہے، منہ میں دانت بھی ہیں، ہضم کرنے کو ہاضمہ بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، پر میری اجازت کے بغیر تو کھا سکتا؟ روزہ رکھ لیا، اب تجھے حکم نہیں کہ تو کھائے۔ جب جائز چیز میری مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا تو ناجائز کیسے کھائے گا؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خوبصورت الفاظ کے اندر اس مفہوم کو بیان فرمایا۔